بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز فیصلہ کن فتح حاصل کر لی ہے اور حالیہ برسوں میں انتخابات کے سب سے سخت ترین مقابلے میں اپنے مخالفین کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے 53% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح رن آف مرحلے کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کو کسی قانونی کارروائی کے بغیر فوراً ملک بدر کر دیا جانا چاہیے۔ اور امریکہ کے محکمہ داخلی سلامتی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتظامی حکم نامے کے اجرا کے بعد سے اب تک 522 ایسے بچوں کو ان کے والدین اور سرپرستوں کے سپرد کیا جا چکا ہے جنہیں گزشتہ 2 ماہ کے دوران میکسیکو امریکہ سرحد پر ان کے اہل خانہ سے جدا کیا گیا تھا۔ یورپین لیڈرز اتوار کے روز برسلز میں ہونے والی تارکین وطن کے مسئلے پر چھوٹی سربراہ کانفرنس میں تلخ اختلافات کی خلیج پاٹنے میں ناکام رہے ہیں، اور اٹلی نے اپنے ساحل پر پھنسے تارکین وطن کے خلاف سخت ترین موقف برقرار رکھا ہے اور یورپین خیراتی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ تارکین کو بچانا بند کرے اور یہ کام لیبیا کے ساحلی محافظوں پر چھوڑ دے کہ وہ انہیں اٹھائیں اور لے جائیں۔ اور پاکستان سے متعلق خبریں یہ ہیں کہ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس اتوار سے فرانس کے شہر پیرس میں جاری ہے۔ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے متحدہ قبائل پارٹی نامی جماعت کی عام انتخابات ملتوی کرنے اور قبائلی علاقوں سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ایک ساتھ انتخابات کرانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ لینے کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز فیصلہ کن فتح حاصل کر لی ہے اور حالیہ برسوں میں انتخابات کے سب سے سخت ترین مقابلے میں اپنے مخالفین کو حیران کر دیا ہے۔ اردوان نے اتوار کے روز اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور انہوں نے 53% ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح رن آف مرحلے کی ضرورت نہیں رہی۔ ان کے مد مقابل مرکزی اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی کے مہرم انچ نے 31% ووٹوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ سن 2017 کے ریفرنڈم میں ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی کرتے ہوئے وزیر اعظم کا دفتر ختم کرتے ہوئے صدر کو اختیارات سونپ دیے گئے تھے کہ وہ پارلیمنٹ کو برطرف کر سکتے ہیں اور وزیر اعظم اور ججز کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ قوم نے مجھے صدارت اور انتظامی اختیارات کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ترکی کے انتخابی قوانین کے مطابق جیت کے لیے کسی امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا لازمی ہے۔ اگر امیدوار کو 50% سے کم ووٹ حاصل ہوتے تو قواعد کی روح سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے 2 امیدواروں میں دوبارہ مقابلہ ہوتا۔ تاہم طیب اردوان کو ابتدائی نتائج کے مطابق 50% سے زائد ووٹ حاصل ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے مخالف امیدوار مہرم انچ کو 31% کے لگ بھگ ووٹ ملے ہیں۔ تاہم اپوزیشن کی بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ انتخابات میں شکست تسلیم کرنا قبل از وقت ہے اور حتمی نتائج سامنے آنے کے بعد ممکن ہے کہ طیب اردوان کی جماعت مطلوبہ 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو اور یوں 8 جولائی کو دونوں نمایاں امیدواروں میں ایک بار پھر انتخابی مقابلہ ہو۔ لیکن اب جبکہ اردوان نے 53% ووٹ حاصل کر لیے ہیں تو ان کی اپوزیشن جماعت کے لیڈر نے بھی مہرم انچ نے اپنا نتیجہ قبول کر لیا ہے، شکست تسلیم کر لی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کو کسی قانونی کارروائی کے بغیر فوراً ملک بدر کر دیا جانا چاہیے۔ اتوار کو کیے جانے والے اپنے کئی ٹویٹس میں صدر ٹرمپ نے امریکہ میں جاری غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق تنازع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکہ کے امیگریشن قوانین کا دنیا بھر میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نظام میں ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے جو کئی برسوں تک قطاروں میں کھڑے رہ کر قانونی راستے سے امریکہ آنے کا انتظار کرتے ہیں۔
اور امریکہ کے محکمہ داخلی سلامتی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے انتظامی حکم نامے کے اجرا کے بعد سے اب تک 522 ایسے بچوں کو ان کے والدین اور سرپرستوں کے سپرد کیا جا چکا ہے جنہیں گزشتہ 2 ماہ کے دوران میکسیکو امریکہ سرحد پر ان کے اہل خانہ سے جدا کیا گیا تھا۔ ہفتے کی شب جاری کیے جانے والے ایک بیان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملا دیا جائے گا۔ اور یورپین لیڈرز اتوار کے روز برسلز میں ہونے والی تارکین وطن کے مسئلے پر چھوٹی سربراہ کانفرنس میں تلخ اختلافات کی خلیج پاٹنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس طرح یورپی یونین کے اس ہفتے دیر گئے اجلاس مکمل سربراہ اجلاس میں اس بات کے مواقع بہت کم رہ گئے ہیں کہ اقتصادی تارکین اور سیاسی پناہ کی تلاش میں آنے والوں کے بہاؤ کو روکنے کے بارے میں وہ کسی معاہدے پر پہنچ سکیں گے۔ ابھی بھی کچھ لیڈروں نے کچھ امور پر معتدل پیش رفت پر توجہ دلائی ہے جن میں تارکین کے لیے خیر مقدمی مرکز قائم کرنا شامل ہے، جن کی پشت پناہی اٹلی اور اسپین کر رہے ہیں، جبکہ اٹلی نے تارکین سے نمٹنے کے مکمل نظام میں اصلاح کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹلی نے اپنے ساحل پر پھنسے تارکین وطن کے خلاف اپنا سخت ترین موقف برقرار رکھا ہے اور یورپین خیراتی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ تارکین کو بچانا بند کرے اور یہ کام لیبیا کے ساحلی محافظوں پر چھوڑ دے کہ وہ انہیں اٹھائیں اور لے جائیں۔ اٹلی کے وزیر داخلہ میتھیو سلوینی نے کہا کہ اٹلی کی بندرگاہیں بند رہیں گی اور ان لوگوں کے لیے جو انسانی اسمگلروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کے عہدیداروں کو تارکین کو بچانے اور مدد کرنے کا کام کرنے دینا چاہیے اور پھر انہیں اپنے ملک واپس بھیجنا چاہیے۔ حالیہ ہفتوں میں اٹلی کی نئی عوامیت پسند حکومت نے بحیرہ روم میں تارکین کو بچانے کی کارروائیوں میں سرگرم بحری امدادی غیر ملکی جہازوں کی پکڑ دھکڑ کا کام شروع کر دیا تھا۔ اٹلی اور مالٹا دونوں نے تارکین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی ترسیل پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس اتوار سے فرانس کے شہر پیرس میں جاری ہے، جس میں پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا جو اس ضمن میں قابل ذکر اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس 29 جون تک جاری رہے گا اور اس 6 روزہ اجلاس کے دوران دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے رواں سال فروری میں پیرس میں FATF کی طرف سے وضع کردہ لائحہ عمل کے تحت عالمی سطح پر کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور پاکستان کے الیکشن کمیشن نے متحدہ قبائل پارٹی نامی جماعت کی عام انتخابات ملتوی کرنے اور قبائلی علاقوں سے صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ایک ساتھ انتخابات کرانے کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پیر کو انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق 3 درخواستوں کی سماعت کی۔ درخواستوں کی سماعت کے دوران متحدہ قبائل پارٹی کے وکیل بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اگر فاٹا میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ کرائے گئے تو 15% عوام نمائندگی سے محروم رہیں گے اور 1 سال تک صوبائی اسمبلی میں ان کی نمائندگی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواستیں بھی انہی کی درخواست کا حصہ ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر کے بعد پیش کی جائے گی جو اسلام آباد سے ہمیں موصول ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔